बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हकीम दिलशाद हुसैन हाजिर है। सलाम कबूल फरमाइए। सबसे पहले अल्लाह ताला से सदके दिल से दुआ गो है कि जहाँ जहाँ जो लोग अब भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक से दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदके उन्हें नेक और साले औलाद अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। उन तमाम नाज़रीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ आमीन कहा है। मोहतरम नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम नंबर 2 है जिसमें हम फ़ीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि ख़वातीन के वो अमराज जो औलाद ना होने का बायस बनते हैं। यकीनन ये बहुत वसी मर्ज़ है, लेकिन मैं अपनी पूरी सलाहियत के साथ कोशिश करूँगा कि इन तमाम मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाऊँ जिनकी मदद से आप अपने मर्ज़ को समझने में, उसकी तशख़ीस करने में और फिर उसका इलाज करने में आपको आसानी हो। ख़वातीन के वो अमराज जो औलाद पैदा करने के अंदर रुकावट हैं, या इसको इस तरीके से समझ लें कि वो अमराज जिनकी वजह से औलाद पैदा नहीं होती, ये काफ़ी वसी टॉपिक है। इस मुख्तसर वक़्त के अंदर इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम अमराज को अपने सामने रखें जिसको समझने में आपको आसानी हो और आप आसानी से इलाज कर सकें। मोहतरम नाज़रीन, नीचे स्क्रीन के ऊपर मेरे ईमेल एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, ईमो मौजूद है। अगर आप किसी जगह पर कोई बात समझना चाहें तो मुझे आप ज़रिया ईमेल, फ़ोन के ज़रिए आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने प्रोग्राम नंबर 1 का ज़िक्र मुख्तसरन करता चलूँ, जिसमें हमने मर्दाना अमराज यानी कि मेल इनफर्टिलिटी के हवाले से काफ़ी तफसील से बात की है। मसलन वो अमराज जिनकी वजह से स्पर्म पैदा ही नहीं होते, या कम पैदा होते हैं, या वो मुर्दा होते हैं, या उनकी हरकत कमज़ोर होती है। मेडिकल में इन अमराज को एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया के नाम से लिखा पढ़ा जाता है। और इसके साथ साथ हमने इन अमराज की वजूहात बनने वाले जो मर्ज़ हैं, जैसे वेरिकोसील है, हाइड्रोसिल है, सोमेटोसिल है, एपिडिडमाइटिस है, ऑर्काइटिस है, एपिडिडमिस की सिस्ट है, स्वेलिंग है, फर्दर और दूसरे जो मसाइल हैं तो हमने बड़ी मुफस्सल तरीके से उसमें ज़िक्र किया है। और इन्हीं अमराज के साथ साथ हमने मेल हाइपोगोनाडिज्म को भी ज़ेर बहस लाए हैं। तो वो तमाम हज़रात खुदा नखास्ता अगर किसी वजह से इन अमराज में मुब्तला हैं तो वो अपनी पहली फ़ुर्सत में हमसे रब्ता फरमाइए। इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई दी जाएगी। मैं अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने प्रोग्राम नंबर 1 को बेहद पसंद फरमाया। उसके लिए उन्होंने मुझे ईमेल्स, खतूत और फ़ोन के ऊपर अपनी राय का इज़हार फरमाया। तो मैं दिल की अता गहराइयों से उनका मशकूर हूँ और उनका शुक्रगुज़ार हूँ। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में सबसे पहले जो मौजू है वो है हार्मोन्स या हार्मोन्स के प्रॉब्लम। तो ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि मर्द और ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इसकी अबनॉर्मलिटी की वजह से अमूमन बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और बहुत सारी ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस में जाने की वजह से भी
ہارمونز کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ہارمونل ایشوز ہوں تو انشاءاللہ ہم سے کنسلٹ کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا علاج بھی بتائیں گے. تو انشاءاللہ ان ہارمونز کو نارمل کرنے کا انشاءاللہ وداؤٹ ہارمونل میڈیسنز انشاءاللہ اس کا علاج کریں گے جو اس کو نارمل کریں گے، جس سے آپ کے بہت سارے مسائل، چونکہ ہارمونز ہی وہ نظام ہے جس سے تمام کے تمام مینسل سرکل اس کے ذمہ ہے. ملک کی پروڈکشن فیمیل کے اندر جو دودھ پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھی اسی ہارمونز کے ذمہ ہے. ایکس کی پروڈکشن فردر اس سے جتنے ریلیٹڈ فنکشن ہیں تمام اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے اگر آپ کے ہارمونز ان بیلنس ہیں تو شکر الحمدللہ ہماری ہربل میڈیکیشن کے اندر بغیر ہارمونل میڈیسن سے انشاءاللہ اس کو بیلنس کیا جا سکتا ہے. ہمارے اسی موضوع کا، اسی پروگرام کا جو ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے مینسل سرکل. تو یہ تمام کا تمام مینسل سرکل جو ہے یہ بھی ہارمون سے ریلیٹڈ ہے. تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کہ یوٹرس کے اندر 3 لیئرز ہوتی ہیں ٹیشوز کی، جس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ، نمبر 1 انڈومیٹوریم ہم کہتے ہیں، نمبر 2 مائمومیٹوریم ہم کہتے ہیں، نمبر 3 پریمیٹوریم کہتے ہیں. یہ 3 لیئرز ہیں یوٹرس کے اندر جہاں پر ڈراپس بائی ڈراپس پورا یہاں پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور اس کی جو ساخت ہے وہ ایک سپنج کی طرح ہوتی ہے. تو جس وقت مینسس کا نظام چل رہا ہوتا ہے تو یہ جو ٹیشوز ہیں، یہ جو لیئرز ہیں، یہ آپس میں یہ ایسے شرنک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں سے بلڈ ڈسچارج ہوتا ہے اور مینسس کا ایک سرکل شروع ہو جاتا ہے. اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی اصل میں ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کی ضرورت اس لیے ہے، اس کی ذرا میں وضاحت ان خواتین کو ضرور کروں گا کہ جو خواتین دوران مینسس غسل بھی کر رہے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پی رہے ہیں، ٹھنڈی چیزیں بھی کھا رہے ہیں، اور وہ اگر کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ مائنس ٹیمپریچر ہے تو مینسس کے دوران وہ باہر بھی پھر رہے ہیں، عموماً انہیں انڈومیٹریوسس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایشوز ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عام لفظوں میں رحم کی سوزش بھی کہہ دیتے ہیں، رحم کا ورم بھی ہم کہہ دیتے ہیں. اس کو اس انداز میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت کسی خاتون کو مینسس سرکل کا نظام چلنا ہوتا ہے تو یہ جو لیئرز ہیں یہ ان کی ساخت ایک سپنج کی طرح ہوتی ہے، اور یہ جس وقت یہ ایسے شرنک ہوتے ہیں تو یہاں سے بلڈ ڈسچارج ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی جس وقت خواتین مینسس کے دوران ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے، غسل بھی ٹھنڈے پانی سے کریں گے، ٹھنڈی چیزیں بھی کھائیں گے، ٹھنڈے ویدر میں بھی رہیں گے، کپڑے بھی دھوئیں گے، تو عموماً یہ خواتین ان امراض کا شکار ہوتی ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ 70%، 80%، 90% بلڈ ڈسچارج ہو جاتا ہے، لیکن کچھ بلڈ کا حصہ اسی لیئرز کے اندر باقی رہ جاتا ہے جو یقیناً بعد میں کلوٹ ہو جائے گا. اسی طریقے سے نیکسٹ منتھ پھر اسی طرح سرکل ہے، چونکہ پیشنٹ کی عادت ہے، تو پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھ کر انڈومیٹریوسس کے حوالے سے کچھ پرابلم کریٹ ہوتی ہیں جس کو ہم ورم رحم بھی کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں بھی کسی حد تک، چونکہ ہمارا موضوع بے اولادی کے حوالے سے ہے، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جس وقت انڈومیٹریوسس کے حوالے سے یا انڈومیٹوریم کے حوالے سے وہاں پر رحم میں سوزش ہو جائے گی، رحم میں ورم ہو جائے گا، تو یہ چیزیں بھی اولاد پیدا کرنے کے اندر رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں. تو اس میں سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ وہ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ 4 دن ہیں، 4 دن، 5 دن، 6 دن کا ٹینور ہے، کوشش کریں مینسس کے دنوں میں آپ ٹھنڈا پانی نہ پئیں، غسل نہ کریں، کپڑے نہ دھوئیں. اگر آپ کسی ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں پر ٹیمپریچر مائنس ہے تو کوشش کریں ان دنوں میں ذرا اوائڈ کر لیں. ایک اس مرض سے آپ بچ سکتے ہیں جو بہت سارے بعد میں پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. بہرحال اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی مریضہ
اس مرض میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ پورے اعتقاد یقین کے ساتھ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی محترم ناظرین، ایک مطلب پھر گزارش ہے کہ وہ تمام پیشنٹس جن کو ڈاکٹر حضرات نے IVF IUI یا ICSI ریکمینڈ کی ہے تو وہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں، انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ہماری دل سے دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشبو سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل اس نعمت سے محروم ہے تو ہمارے طبی تحقیق سے ضرور استفادہ حاصل کریں، انشاءاللہ اللہ سونا ہماری شرم و حیا کا برم رکھنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے اللہ سونا ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔